میں ابھی اصل میں چاہتا تھا کہ ہمارا جو اصل ٹاپک ہے، ہمارا جو عنوان جو ٹائٹل لگایا ہے ہم نے، اس پر ہم جو ہے ڈائریکٹلی بات کریں، کیونکہ ہم قرآن کی کچھ آیتیں جن کو ہمارے علماء بدستور جو ہے پیش کرتے ہیں اور اس سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اس میں قرآن قربانی کا ذکر ہے، تو ہم وہ آیتیں دنیا کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ اس میں ایکچوئل لکھا کیا ہے، اور ہمارے علماء اس کو کس طرح سے ٹوسٹ کرتے کیا سے کیا معنی لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عبدالحمید صاحب آپ ایسا کیجئے، یہ دیکھیے، یہ سورہ الکوثر کی دوسری آیت ہے، آیت نمبر 2، 108 کی آیت نمبر 2۔ اچھا اسٹرام پائلٹ جی، آپ کی توجہ چاہوں گا، اس میں کیا لکھا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اچھا اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تم کو الکوثر عطا کیا۔ اچھا الکوثر کیا ہے؟ اس میں بڑے جھگڑے ہیں، سمجھو جو بھی ہوگا کوثر جو بھی ہوگا ٹھیک ہے، بھی انہیں جو ہے ہم نے تم کو الکوثر عطا کیا، تو چونکہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا تو اب تم کو کیا کرنا ہے؟ یعنی شکرانے کے طور پر، کیونکہ آپ نے ایک چیز کسی کو دی تو اب وہ پلٹا کر جو ہے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے، تو کیا کرنا ہے تم کو شکرانے کے طور پر؟ فصلی، یعنی بس تم کیا کرو؟ صلات، یعنی نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ قرآن کا لکھنے والا یہ بات کس انداز میں کہہ رہا ہے؟ آپ ذرا ان لفظوں پر غور کریں، اور ہمارے سارے کے سارے علماء ونحر کا ترجمہ قربانی کرو کرتے ہیں، کس لحاظ سے بھائی؟ اور پھر یہ انداز دیکھیے کہ نماز تو یہ روزانہ 5 بار پڑھیں گے، اور ایک ہی آیت میں جس لفظ کو مطلب بتایا گیا ہے کہ پس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر، اور قربانی سال میں ایک بار کرنا، یہ تقسیم آ کر کس نے کی؟ اگر تم نماز صلی کا مطلب نماز لے رہے ہو، اور انحر کا مطلب جو ہے اگر قربانی لے رہے ہو، تو یا تو آپ جو ہے نماز کو بھی 5 بار پڑھو اور قربانی 5 بار دو، یا پھر نماز بھی ایک بار کرو اور قربانی بھی ایک بار کرو۔ یہ قربانی ایک بار کرنا ہے اور جو ہے نماز 5 بار پڑھنا ہے، قرآن میں کہاں ہے؟ اور یہ انحر کا مطلب قربانی ہے، آخر کس بنیاد پر ہے بھائی؟ کس بنیاد پر؟ سچ والا جی، جی جناب جی، نہر کرنا تو اونٹ کو جو وہ ذبح کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں اونٹ کو۔ جی، تو بات یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ جی جب یہ مکی سورہ ہے تو وہاں پہ تو احکام نازل ہی نہیں ہوا کوئی۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا آپ کے اس کو کنٹینیوشن میں ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہاں عید منا رہے ہوں اور قربانیاں کر رہے ہوں۔ جی ہاں، ہمیں کوئی اس طرح کا مکہ کے دور میں نہیں ملتا۔ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اچھا پہلے آپ ان سے یہ پوچھیں کہ پہلی دفعہ جو عید منائی گئی وہ کب منائی گئی تھی؟ جی ہاں جی ہاں اور جو قربانی کی گئی تو وہ کون سے سال میں کی گئی تھی؟ جی ہاں۔ یہ جو ابھی انہوں نے کہا برطانوی نے، عربوں نے یہ سسٹم نکالا ہوا تھا کہ اگر آپ حج پہ آؤ گے تو ساتھ میں اس شرائن کے لیے کچھ ساتھ میں نظر و نیاز کچھ ساتھ چیز لے کر آؤ گے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کچھ جانور لے کر آئیں گے تو جو اس استھان پہ اس کو ذبح کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے گناہوں کا وہ جو کفارہ ہے وہ اس سے پورا ہو جائے گا۔ اب اس طرح کے استھان جو ہوتے ہیں وہاں پہ جو عبادت گزار یا جو کیا ان کو بولتے ہیں رکھوالے یا نگران جو ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ اس طرح کی متولی جو اس طرح کی ریچولز وہ بنا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی قسم کے ریچولز بن جاتے ہیں، ان میں سے ایک ریچول یہ بھی تھا کہ وہاں پہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ تھوڑا سا اس میں یہ آ جاتا ہے کہ کچھ ریفرنسز ایسے ملتے ہیں کہ اب یہ جو ان کو بتایا گیا ہے کہ تم یہ جو ابراہیم کا مقام انہوں نے وہاں پہ بنایا اور ابراہیم یہاں پہ آیا تھا، یہ جو کہانی ہے اس کے پیچھے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان لوگوں کو 2500 سال سے، کیونکہ پرافٹ اور جو سپوزلی یہ جو بندہ تھا ابراہیم، یہ جو بھی کیریکٹر ہے
جس کو بعد میں بنایا گیا یا ریٹروسپیکٹولی اس کو کسی وجہ سے ایڈ کیا گیا ہسٹری کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ہمارا انسیسٹر تو بابل سے آیا تھا اور یہ مذہب ہم نے ایجپٹ سے نہیں لیا. حالانکہ اچھا آپ یہودی مذہب میں دیکھیں جی یہودی مذہب میں دیکھیں تو یہ جو ریلیجن ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ یوں لگتا ہے کہ انہوں نے ایجپٹ سے لیا ہے جوز نے، لیکن فار جی سم ریزن اپنا کنیکشن وہ یا اور مصر والوں نے یہودیوں کے اوپر حکومت بھی کی ہے ان کے اپنے جی علاقے میں. جی تو اب یہ کسی وجہ سے یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارا خدا تمہارا خدا ہے، کیونکہ یہ جو آمون خدا تھا، آمون آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی جب دعا کرتے ہیں تو آمین بولتے ہیں، دعا کے اینڈ میں خدا کا نام پکارتے ہیں. عیسائی جی لوگ بھی پکارتے ہیں، مسلمان بھی پکارتے ہیں. سورہ جی فاتحہ پڑھیں گے تو اس کے بعد آمین ہی بولیں گے. آمین بولتے ہیں نا، آمین جی انگریزی میں آمن بولتے ہیں، یہودی بھی اس کو بولتے ہیں. تو یہ جو آمن تھا یہ ایکچولی سپریم گاڈ تھا جو دوسرے گاڈز کے اوپر گاڈ تھا، اور یہ ایجپٹ میں اس کو مانا جاتا تھا. لیکن بعد میں ان لوگوں نے یہ سٹوری گھڑی کہ نہیں، ہمارا جو اینسیسٹر ہے، ہمارا جو خدا کا تصور ہے، یہ ایجپٹ سے نہیں آیا. فار سم پولیٹیکل ریزن انہوں نے بعد میں کہا کہ ہمارا جو ابراہیم تھا وہ تو بائبل سے آیا تھا. اوکے. اب بابل کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ اس طریقے سے ایک سپریم گاڈ جس طرح ایجپٹ میں مانا جاتا تھا یہ تصور نہیں پایا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اینسیسٹر وہاں سے آیا تھا اور اس نے ہمیں یہ سکھایا تھا، اور یہ ایک گاڈ کا تصور ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ پروفٹ محمد اور لوگوں کو اس باتوں کو چونکہ ان کو تاریخ نہیں بتائی جاتی، تاریخ اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ لوگوں کے ذہن میں شک و شبہات پیدا نہ ہو جائیں، تو بات قرآن کی طرح گول مول کی جاتی ہے. اب یہ دیکھیں کئی لوگ شوق ہو جاتے ہیں جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم اور پروفٹ محمد کے درمیان کا کتنا عرصہ ہے؟ وہ کہتے نہیں معلوم. جب میں پوچھتا ہوں کہ موسیٰ اور حضرت محمد کے درمیان کا کتنا فاصلہ ہے، کتنا ٹائم پیریڈ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ پروفٹ محمد اور ابراہیم کے درمیان 2500 سال کا فاصلہ ہے. اب 2500 سال میں صحرا میں اس زمانے میں جب کہ کمیونیکیشنز اور موبلٹی زیادہ نہیں تھی لوگوں کی، آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. نمبر ایک، 2500 سال بعد کوئی بندہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. اینڈ سیکنڈلی وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو کعبہ ہے جس کا تاریخ میں کوئی حوالہ نہیں ملتا اور بعد کی یہ چیز پیدا کی ہوئی ہے، اب اس کو جوڑ رہے ہیں کہ یہ بھی ابراہیم نے بنایا تھا. کتنی ابسرڈ اس کے یعنی یہ بات ہے. 2500 سال آج تک لوگوں کو اپنے 500 سال 600 سال سے اوپر زیادہ معلوم نہیں ہوتا، وہ بھی آج کے دور میں، کہ ہمارے اینسیسٹرز کون تھے. کو جا کے ایک ایسی لینڈسکیپ میں لوگ رہ رہے ہیں جو ٹیمپرری ہے، جس کے ریسورسز جو ہیں وہ اتنے اناف نہیں ہے کہ لوگ وہاں پرماننٹ رہ سکیں. اب وہ لوگ جو در بدر گھوم رہے ہیں لیکن وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ابراہیم ہمارا جو ہے والد تھا. یہ کتنی ابسرڈ بات ہے سچولوجی. جی ہاں بالکل 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 صحیح بات ہے. 2500 سال. جی اچھا، یہ سورہ الکوثر میں جو بات کہی گئی ہے یہ بالکل جو ہے بے بنیاد ہے، اور نہر کا مطلب یہ ہے ہی نہیں جس طرح سے ہمارے علماء وہ لیتے ہیں اور لوگوں پر جو ہے تھوپتے ہیں. تو یہ سورہ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں وہ بات ہے ہی نہیں جو کہ مسلمان گلی گلی کوچا کوچا گھر گھر یہ بکروں کے گلے کاٹ کر ان کے نرخروں سے خون بہاتے ہیں. یہ بات اس میں بالکل بھی نہیں آئی ہے. تو ہو گئی بات. اب جو ہے ہم اس کے اور پیچھے چلتے ہیں، سورہ صافات پر آتے ہیں. سچوالے جی مارکونی صاحب سے بات کر لیں گے پھر چلیں گے. جی مارکونی صاحب فرمائیے. آداب. عید مبارک مارکونی صاحب. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جی میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. اور جو لوگ سن رہے ہیں، ویسے یہاں میں خاص طور پر اگر کوئی رمضان کی عید ہوتی تو میں اس کو مبارکباد بھی کہتا اور اس کی مبارکباد بھی لیتا، لیکن میرے نزدیک میں اس عید کا خاص طور پر بائیکاٹ کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کلچر کو فروغ دینا چاہتا ہوں کہ یہ عید نہیں ہے، کسی بھی بنیاد پر نہیں ہے.
نہ مسلمانوں کے مطابق نہ غیر مسلمانوں کے مطابق. اس بالکل عید صحیح. میں جو بھی ہوتا ہے میں اس کے سراسر اور سخت خلاف ہوں، سخت خلاف ہوں. تو اس طرح سے نہ میں کسی کو اس عید پر مبارکباد دوں گا اور نہ کسی کی مبارکباد لوں گا. اس معاملے میں میرا موقف بالکل کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے. اگر آپ کسی اور موقع پر مجھے کسی بھی قسم کی مسلمانوں کی کسی خوشی کے موقع پر آپ جو ہے مجھے مبارکباد دیں گے، میں ضرور زہ نصیب یہ جو ہے اس کی ان کی مبارکباد قبول کروں گا. لیکن اس موقع پر میں نہ کسی کی مبارکباد لوں گا نہ کسی کو مبارکباد دوں گا. یہ میرا موقف ہے، میں سخت ناراض ہوں. جی ٹھیک ہے. جی آپ مارکونی صاحب فرمائیے. جی جی بہت شکریہ. جی مبارک تو پہلے آپ کی طرف سے آئی، اس کے جواب میں نے کہہ دیا. جی 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 چلے کوئی بات نہیں. اصل میں میرا موقف میں نے بتایا، کیونکہ میرا اپنا جو بھی موقف ہے میرے ساتھ ہے، میں اپنی بات کسی پر تھوپ نہیں سکتا. یہ میرا موقف جو ہے میں نے بتا دیا. جی جی بالکل بالکل. اور میرا جو یہ سوال ہے میسج جانا چاہیے نا. دیکھیں اصل میں کیا ہے، ہمیں سوچنے کا کبھی موقع دیا نہیں گیا نا. ہمارے ذہنوں پر، ہمارے اعصاب پر جو ملائیت یا مذہبی پیشوائیت کا جو ہے جو دھونس رہی ہے، اس دھونس نے کبھی ہمیں سوچنے کا موقع نہیں دیا، کبھی بھی نہیں دیا کہ ہم اپنی جو ہے اپنی جو چلی آ رہی جو پرمپرا سے اسے سرے منہ بھی ہم انحراف نہیں کر سکتے. ہمیں ایسا بتایا گیا. لیکن یہ بغاوت کا جو ہے زمانہ ہے نا. ہم ہر چیز کو پرکھیں گے، ہم اپنی بنیادوں پر اپنی عقل کی روشنی میں ایک ایک چیز کو دیکھیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے. یہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ سوچ آئے، ان کو میں جگانا چاہتا ہوں، جگانا چاہتا ہوں. میرے نزدیک یہ عید نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے. جی جی جناب. جی بہت شکریہ. جی جی میرا سوال بھی آپ کی بات کی تائید کرتا ہے. اب جو ہم نے سنا ہے اپنے علماء کرام سے ایسے موقعوں پر، عید کے موقعوں پر، تو ایک وہ کچھ بات کرتے ہیں. سچ والا جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کا ذکر کہ قرآن میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں آپ جو قربانی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کا نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، بلکہ وہ تقویٰ ہے. تمہارے دلوں میں جو ایک خدا کا ڈر ہونا چاہیے، ایک خوف ہونا چاہیے. تقویٰ کی کافی ڈیفینیشنز ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا. تو یہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہے. لیکن میں آپ کی بات کی اس لحاظ سے تائید کرتا ہوں کہ آج کل تو لوگ ایک تو شو آف کرتے ہیں کہ جی وہ 5 گائے لے آئے، وہ 20 بکرے لے آئے، وہ 24 بکرے لے آئے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھر میں ایک قربانی از سفیشینٹ، اور یہ سنت ہے. اس کو تو مولویوں نے آج کل ویسے فرض ہی قرار دے دیا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک سے زیادہ جانور، بہت زیادہ لوگ جانور خریدتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے. تو یہ ذکر جو ہے کہ اللہ تعالی کے پاس نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے، اس کا ذکر سچ والا جی کوئی قرآن میں ہے؟ جی ہاں، قرآن میں یہ آیت آئی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف یا اللہ کے پاس نہ تو یعنی یہ ان کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے. اگر کوئی کچھ پہنچتا ہے تو جو ہے وہ تمہاری طرف سے کیا گیا تقوی ہے جو اس تک پہنچتا ہے. وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اچھا، یہ اصل میں کسی اور ہی کانٹیکس میں یہ بات کہی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر واقعی گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، تو یہ خون بہاتے کیوں ہو بھائی؟ کیوں بہا رہے ہو؟ یہ بھی تو ہے نا سوال. جب نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے تو پھر آخر یہ خون کیوں بہا رہے ہو؟ کوئی پوچھے ان سے کیوں بہا رہے ہو؟ تاکہ تقوی اختیار کریں. ہاں، کیا واقعی اس سے تقوی ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے کبھی کسی اس کا نظارہ کیا کہ اس سے تقوی ہو رہا ہے؟ آپ کو محسوس ہوا کبھی؟ کیا جھوٹ ہے، کیسی باتیں گھڑ رکھی ہیں، کہاں سے کیا چیزیں لاتے ہیں اور جو ہے اس کو دین کا نام دے کر لوگوں سے منواتے ہیں، اور لوگ اس کو پاگلوں کی طرح مان رہے ہیں، پاگلوں کی طرح.
نہ کوئی منطق ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی جو ہے ان کے پاس کسی قسم کی دلیل ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان سے منوایا گیا، وہ مان بیٹھے اور چل رہا ہے سلسلہ، دنیا بھاگ رہی ہے. ارے یار ذرا رکنا نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے، غور کرنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو آپ نے جو فرمایا کہ ہاں یہ بات قرآن میں ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہ آیت کو بھی اگر جب آپ غور کریں تو اس سے بھی یہ مطلب بالکل نہیں نکلتا. جب خون بھی نہیں پہنچتا اور نہ جو ہے گوشت پہنچتا ہے تو پھر آخر خون بہاتے کیوں بھائی؟ کیوں بہا رہے ہو قرآن کو خون؟ یہ کوئی